بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، 70 اونٹوں پہ یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ۔ اور بطور ثبوت ایک واقعہ کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے، واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا کا۔ تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا۔ تو میں کیا کروں گا، یا میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم۔ لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف، اللہ ہمیں مہربان کر کے رب، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے۔ رب، اسماء الحسنہ جو آئے ہوئے نا 99، 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء الحسنہ میں نہیں ہے، رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا رہا، اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے، اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان، پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، رب بادشاہ کو کہتے ہیں۔ انہ ربی احسن مثواي، یوسف علیہ السلام، انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہ ربی، وہ میرا بادشاہ ہے، اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا۔ اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا۔ آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا۔ اب گھروں میں نہیں دیکھتے، ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، تو چھوٹے بچے میں نے نہیں کرنا، وہ بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی۔ تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا۔ جیسے بچے رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، کوئی میری ضد تھی، میری پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو تو میری 5-6 سالوں میں برا حال ہو گیا، کوئی بھی نہیں میری سن۔ اخیر میں کیا، دیکھو تم نے مجھے کیا بات چلے، میں کہ ہوں میں رو کے تھک گیا ہوں، تو میری گل منو۔ نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک اور مجھے پتا نہیں۔ تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے۔ تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف۔ جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا صاحب، تو وہ بڑے جولی سے ہیں۔ وہ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز خان۔ تو میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے نا تو لگتا ہے سامنے آ گیا۔ تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا
کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا، جیسے وہ سامنے آ گیا، ایا کا، ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے، ایا کا، تو نے اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا کہ جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیری جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی اور کسی سے نہیں۔ ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے، وہ اللہ ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ ہے۔ ایاک نستعین، تیری تجھ سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا؟ اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا۔ ہمارے جی حالت ہے نا، وہ جی ساڈی سندا نہیں، تھوڑی موڑدا نہیں۔ ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے، اس میں کیا؟ تو مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے، لیکن پکارو اسی کو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل نہیں۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ مجھے یاد آ گیا، پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد وایاک نستعین، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہے وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی ہے، ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست۔ آج پہلے دن چوہا اپنے بل سے نکلا، اپنے کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی، بھاگ کے واپس آیا۔ اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے۔ میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے گا، کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں۔ انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتے ہیں، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، کہاں سے ہو؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے، نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا۔ تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو کیا؟ اللہ میں سیدھا راستہ دیکھا۔ سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہو، ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا، الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا۔ صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ اب صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے۔ چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کچھ ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا، اب پھر مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے، مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر۔ اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا، پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا اثر میں آ جا، اثر میں آ گیا، مانگ، کیا مانگوں کا؟ مانگ کیا؟ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے، یہ درختوں میں چپ ڈال دی۔ کبھی آم پہ انگور دیکھا، انگور پہ کریلا دیکھا، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا، اندر میں ڈال دیا گیا ہے، تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے۔ تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی، تو لگا آؤ پھر مانگو، اثر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہوئی، آ جا مغرب میں پھر مانگ، وہ کتنا مہربان ہے، آ جا مانگ یا اللہ، پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی آ جا، اب حالانکہ تو نے سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں، تو آ جا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں،
اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں. یہ اہدنا الصراط المستقیم ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا. اور صراط چوڑے راستے کو کہتے، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے. یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک، تو اب ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوبے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر محل جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ. وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں. یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے کہ آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو. تو اللہ کہتا ہے میں قربان جاؤں. اور اللہ نے کیا، او میرا بندہ اے مانگ میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں. تو بولے دی جھگی دی گلیاں پھر لتن نام ہوگا نا بولے دی جھگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی. اور صراط تلوار کو بھی کہتے، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے ہیں. تو صاف شفاف ہوتا، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو ایک دم جیسے اللہ سامنے آ گیا ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا ہے، جیسے کأنک تراہ، جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا تو میں کہتا ہوں ایاک نعبد، یا اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں، و ایاک نستعین، یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے، میں کسی اور کو نہیں پکارتا. میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اے بچے، اے میرے یا غلام، اے میرے پیارے چچا زاد بھائی، تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا. مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ اسباب کی دنیا ہے، ایک دوسرے سے مدد لینا. تو میرے نبی نے قرضے اٹھائے، میرے نبی نے زرہ پہنی، میرے نبی نے تلوار اٹھائی، لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اے میرے اللہ، یا اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے، تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے جو کہ تم اندھے ہو، جاہل ہو. کہو اہدنا، کتنی ضروری ہے. اللہ کہتا ہے روٹی مانگو، پانی مانگو، بیوی مانگو، بچے مانگو، جی کپڑے مانگو، زمین مانگو، جائیداد مانگو، صحت مانگو، عزت مانگو، سب کچھ مانگو. لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے، اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا، لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہدا، یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں. ہدا، عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے، ہم محاورہ نہیں سمجھتے، لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے؟ کہتے کیا کمال ہے یار، یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے، کیا بولتا ہے. وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنس ابن شریک نے، سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم سچے ہیں، پر نہیں مانوں گا، میں بنو ہاشم سے مقابلہ کروں گا، نہیں مانوں گا، سچے ہیں. تو اہدنا، یا اللہ وہ چٹان دکھا، وہ کیا، وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں. صراط سیدھے راستے کو کہتے ہیں، صراط جس پر کسی قسم کا کوئی کھڈا نہ ہو. جیسے موٹر وے، موٹر وے بنائے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے، ابھی میں گاؤں سے ہی بات کر رہا ہوں، ملتان کے لیے جانا ہو، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، موٹر وے سے جاتے ہیں. صراط موٹر وے کو کہتے ہیں. المستقیم جس میں وہ نہ ہو، زیادہ موڑ نہ ہو بلکہ سیدھا ہو. الذین انعمت علیہم، نعم اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خشک نہیں ہوتی، سدا بہار سرسبز ہوتی ہے.
تو نعمتن یا اللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو، سبزہ بھی ہو، خوشیاں بھی ہوں، اور اس کے راستے میں کوئی سروس اسٹیشن بھی ہو، اور کھانے پینے کا سامان بھی ہو، کوئی بوفے بھی ہو، اور کوئی جو پیٹرول اسٹیشن بھی ہو۔ آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یا اللہ وہ راستہ دے جو آباد ہو، جو سرسبز ہو۔ نعم کے اندر یہ معنی موجود ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر کہا آمین، زور سے کہو آمین۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ مانگو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ تو میرے بھائی بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی۔ 7 آیات ہیں تو ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ اور ایک دفعہ فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے اور فرمایا کہ میں تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کر کے بتاتا ہوں، اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ تو با سے شروع ہوئے، با صرف لفظ با سے شروع ہوئے، اور فجر کی اذان ہو گئی، با کی شرح چل رہی تھی۔ تو سورہ یعنی بقرہ، یہ سارے، اب ایک اور روایت ہے کہ سورہ بقرہ سارے قرآن کی سردار ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے جس میں اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں ایک حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اگر میں ساری سورہ بقرہ کا خلاصہ بتاؤں تو یہ آیت ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا نے کہا اے دنیا کے انسانوں، اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں بنایا، جس نے جعل الارض فراشا والسماء بناء، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو تمہارے اوپر جس نے تان کے رکھ دیا، اور ما لہا من فروج، کہیں سے وہ پھٹی ٹوٹی نہیں ہے۔ تو اس رب کے سامنے جھکو، اس رب کے سامنے جھکو۔ عبدہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جو صحرا میں پیدا ہوتی ہے اور ہر وقت سرسبز رہتی ہے، اور اونٹ جب اس کو دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ کسی جھاڑی کی طرف نہیں جاتا، سیدھا اس بوٹی کے اوپر جاتا ہے۔ تو میں قربان جاؤں، لفظ عبدہ میں یہ عبد میں یہ اشارہ ہے، عبادت میں یہ اشارہ ہے کہ میرے بندو، میں تمہارا ایسا رب ہوں کہ تم میرے بغیر رہ نہیں سکتے ہو، تو ایسے میری طرف آؤ جیسے وہ تمہارے اونٹ تو ان کی عزت تھے، ان کا تاج تھے۔ تو میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ میرے بن کے چلو، میرے بن کے چلو۔ آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا انشاءاللہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے زندگی تو اس کی تفصیل آئے گی، لیکن یہاں صرف اتنی بات کہ اللہ تعالیٰ نے باپ کے روپ کیسا ہونا چاہیے، ایک باپ کو باپ کیسا ہونا چاہیے، اس میں جو یعقوب علیہ السلام کو فٹ کیا ہے اور کسی نبی کو فٹ نہیں کیا ہے، کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد جو نافرمان تھی ان کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری، جو کھو گئے ان پر کیسے صبر کیا، اور جب وہ دنیا سے جانے لگے تو اس وقت کیا فکر کیا۔ تو مرنے والا کبھی کسی سوچ میں ہوتا ہے، کبھی کسی سوچ میں ہوتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ما تعبدون من بعدی، دیکھو بیٹو میں جا رہا ہوں، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کی اور ابراہیم کے رب کی، اسماعیل کے رب کی ہم عبادت کریں گے۔ تو والدین کے اوپر ذمہ ہے انہیں اپنے اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی پہچان کرانا، ڈنڈے سے نہیں، محبت سے، پیار سے، نصیحت سے۔ تو والدین پیار محبت سے اپنی اولاد کو اس پر لائیں۔ سورہ بقرہ اتنی لمبی صورت ہے کہ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں 6 صدی کے عالم تھے، وہ سورہ بقرہ کو شروع کیا، اس کی شرح کرتے 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 32 سال گزر گئے اور وہ مر گئے، اور سورہ بقرہ وہ پوری نہیں کر سکے تھے۔ تو میں خلاصے کے طور پر اس میں سے یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانیں، اسی کو معبود بنائیں، اسی کو اپنی مدد، اسی کو اپنا مددگار بنائیں، اسی کی بندگی اور عبادت کریں۔ اور ایک چیز میں نے چن کے دکھائی کہ ایز اے والدین ہمیں اپنی اولاد کو کس حال میں چھوڑ کے جانا ہے، اور اس سے پہلے میں نے قرآن کا تعارف کروایا۔